السلام علیکم، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ ملک بھر میں یوم فضائیہ ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کرفیو کا 34واں روز، بھارتی تشدد سے نوجوان شہید۔ شہداء ہمارا مان اور ان کے خاندان ہماری ذمہ داری ہیں، آرمی چیف۔ منشیات برآمدگی کیس، رانا ثناءاللہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 ستمبر تک توسیع۔ 7 محرم الحرام کربلا کے شہید شہزادہ قاسم ابن الحسن کے نام سے منسوب۔ بھارت کا چاند مشن فیل ہونے پر میجر جنرل آصف غفور کا بھی رد عمل سامنے آ گیا۔ پاکستان، افغانستان اور چین کے وزرائے خارجہ کا سہ فریقی اجلاس آج ہوگا۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی عبوری ضمانت میں 21 ستمبر تک توسیع۔ اور نیشنل بینک آف پاکستان میں پاکستان کی سلامتی و دفاع اور کشمیر کی آزادی کا دن منایا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ملک بھر میں پاک فضائیہ نے اپنے تمام ایئر بیسز اور تنصیبات پر 7 ستمبر یوم شہداء کے طور پر منایا۔ اسی سلسلے میں ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے شہداء کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ سربراہ پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں متقاضی ہیں کہ ہم اپنی صفوں میں اتفاق اور حب الوطنی کے جذبوں کو فروغ دیں گے۔ سربراہ پاک فضائیہ کا کہنا ہے کہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں متقاضی ہیں کہ ہم اپنی صفوں میں اتفاق اور حب الوطنی کے جذبوں کو فروغ دیں۔ ملک بھر میں پاک فضائیہ نے اپنے تمام ایئر بیسز اور تنصیبات پر 7 ستمبر یوم شہداء کے طور پر منایا۔ اسی سلسلے میں ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں منعقدہ ایک تقریب میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے شہداء کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب میں پرنسپل اسٹاف آفیسرز، افسران اور ایئرمین کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دن کا آغاز 1965 اور 1971 کی جنگوں کے شہداء اور ان تمام افراد کے لیے خصوصی دعاؤں اور قرآن خوانی سے کیا گیا جنہوں نے پاکستان کے معرض وجود میں آنے سے لے کر اب تک مادر وطن کے لیے اپنی جانیں قربان کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان نے کہا کہ پاک فضائیہ نے حالیہ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ میں دشمن پر واضح فتح حاصل کر کے ایک مرتبہ پھر دنیا کو دکھلایا کہ اپنی نیلگوں فضاؤں کی حفاظت کے لیے ہم ہر دم تیار ہیں۔ مسئلہ کشمیر کی موجودہ صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی جدوجہد میں شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے اسلاف کی قربانیاں اور اس ملک کے دفاع کی خاطر شہداء کا خون اس امر کے متقاضی ہیں کہ ہم اپنی صفوں میں اتفاق و اتحاد پیدا کر کے وطن سے محبت اور اپنائیت کا رشتہ استوار کریں اور لسانی، علاقائی اور فرقہ وارانہ سوچ سے بالاتر ہو کر ملک کے اقتصادی، معاشرتی اور تعلیمی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ اس دن کی مناسبت سے پاک فضائیہ کے ایک دستے نے ایئر وائس مارشل غلام عباس گھمن، ایئر آفیسر کمانڈنگ سدرن ایئر کمانڈ کی سرکردگی میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کی جانب سے پائلٹ آفیسر راشد منہاس شہید نشان حیدر کی قبر پر فاتحہ خوانی کی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ ملک بھر میں پاک فضائیہ کے شہداء کی قبروں پر بھی پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے کرفیو اور پابندیوں کو 34 دن ہو گئے، جبکہ ہندوارہ میں زیر حراست نوجوان کو تشدد کر کے شہید کر دیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہندوارہ کے شہری ریاض احمد کو بدھ کو گرفتار کیا گیا۔ قلم آباد پولیس اسٹیشن میں نوجوان شدید تشدد کے بعد شہید ہو گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔
مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے کرفیوں اور پابندیوں کو 34 دن ہو گئے، جبکہ ہنڈوارہ میں زیر حراست نوجوان کو تشدد کر کے شہید کر دیا گیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق ہنڈوارہ کے شہر ریاض احمد کو بدھ کو گرفتار کیا گیا۔ قلم آباد پولیس اسٹیشن میں نوجوان شدید تشدد کے بعد شہید ہو گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بھارتی انتظامیہ نے مزید 29 کشمیریوں کو آگرہ سینٹرل جیل منتقل کر دیا، جبکہ گزشتہ روز نماز جمعہ کے بعد سینکڑوں کشمیریوں نے بھارت کے خلاف مظاہرے کیے، جہاں سوپور، حاجن، اسلام آباد، پلوامہ اور شوپیاں سمیت دیگر علاقوں میں مظاہرے کیے گئے۔ قابض سیکیورٹی فورسز نے مظاہرین پر آنسو گیس اور پیلٹ گنز کی شیلنگ کی، جس سے متعدد کشمیری زخمی ہوئے۔ کشمیری میڈیا کے مطابق مقبوضہ وادی کی مرکزی مساجد میں نماز جمعہ کی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ وادی میں 34 روز سے جاری کرفیو کی وجہ سے مواصلاتی نظام معطل ہے۔ جبری پابندیوں کی وجہ سے کشمیری گھروں میں محصور ہیں، جس سے نہ صرف اشیاء خوردونوش بلکہ دوائیوں کی بھی قلت کا سامنا ہے، جبکہ مریضوں کو اسپتال جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ ڈی جی ISPR نے یوم دفاع شہداء کی غیر معمولی کوریج پر میڈیا سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا، آرمی چیف نے شہداء کے اہل خانہ سے ملنے پہنچنے پر قوم کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے۔ ڈی جی ISPR نے یوم دفاع شہداء کی غیر معمولی کوریج پر میڈیا سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا، آرمی چیف نے شہداء کے اہل خانہ سے ملنے پہنچنے پر قوم کا شکریہ ادا کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ادارے ISPR ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل آصف غفور نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر یوم دفاع شہداء کی غیر معمولی کوریج پر میڈیا سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا، میڈیا نے خصوصی طور پر یوم شہداء کی تقریب دوبارہ نشر کی۔ ڈی جی ISPR کا کہنا تھا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے شہداء کے اہل خانہ سے ملنے پہنچنے پر قوم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، شہداء ہمارا فخر ہیں، شہداء کے اہل خانہ ہماری ذمہ داری ہیں۔ یاد رہے، یوم دفاع کے موقع پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے مرکزی تقریب GHQ راولپنڈی میں ہوئی تھی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یوم دفاع کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ یوم دفاع شہداء کی تقریب سے خطاب میرے لیے باعث فخر ہے۔ پاکستان کی بنیادوں میں شہیدوں کا خون شامل ہے۔ شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں، نہ ہی جائیں گی۔ منشیات برآمدگی کیس میں گرفتار مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ سمیت کو آج انسداد منشیات عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت میں جج کی عدم موجودگی کے باعث کیس کی سماعت نہ ہو سکی اور ریڈر نے رانا ثناء اللہ کے کیس پر 14 ستمبر کی تاریخ دے دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور کی عدالت نے منشیات برآمدگی کیس میں رانا ثناء اللہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی۔ تفصیلات کے مطابق منشیات برآمدگی کیس میں گرفتار مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ سمیت کو آج انسداد منشیات عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت میں جج کی عدم موجودگی کے باعث کیس کی سماعت نہ ہو سکی اور ریڈر نے رانا ثناء اللہ کے کیس پر 14 ستمبر کی تاریخ دے دی۔ یاد رہے، گزشتہ سماعت میں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کے خلاف منشیات برآمدگی کیس کی سماعت کرنے والے جج مسعود ارشد کا تبادلہ کر دیا گیا تھا اور فاضل جج کی کیس کی سماعت سے معذرت کر لی تھی۔ سماعت نہ کرنے پر رانا ثناء اللہ کے وکلا کا فاضل جج سے تند و تیز جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے تھے کہ میرے لیے تمام مقدمات ایک جیسے ہیں۔ بعد ازاں رانا ثناء اللہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 7 ستمبر تک توسیع کر دی تھی۔ آج 7 محرم الحرام کا دن کربلا کے شہید اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے شہزادہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ اس دن شہزادہ قاسم ابن حسن کی یاد میں مہندی کی زیارت برآمد کی جاتی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ 7 محرم الحرام کا دن کربلا کے شہید اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے شہزادہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ہے۔ اس دن شہزادہ قاسم ابن حسن کی یاد میں مہندی کی زیارت برآمد کی جاتی ہے۔ آج 7 محرم کربلا کے اس شہزادے کا ذکر ہے جو زندگی میں ہی یزیدی لشکر کے گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گئے۔ شہزادہ قاسم ابن الحسن جنہوں نے میدان کربلا میں اپنے بابا حسن ابن علی کی نیابت کی۔ حضرت قاسم فرزند رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फर्जंद हैं। हज़रत कासिम चचा हुसैन इब्ने अली से इजाज़त लेकर मैदान करबला में आए तो दादा अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह की विरासत से मिलने वाली शुजाअत और बहादुरी के जौहर दिखाए, लेकिन फिर यजीदी लश्कर ने घेर कर आपको शहीद कर दिया। शहादत के वक्त आप सिर्फ 13 बरस के थे। आज मुल्क भर में होने वाली मजालिस में हज़रत कासिम की मेहंदी उठाई जाएगी, जबकि मजालिस अज़ा में उलमा और ज़ाकिरीन हज़रत कासिम का वाक़या शहादत बयान कर रहे हैं। वहीं उनकी कुर्बानियों से मंसूब ताज़िया और जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी इस ब्रेक के बाद।